اسلام بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد حجرہ عائشہ میں جلوہ افروز ہوئے اور فرمانے لگے، اے عائشہ، رات کو سونے سے پہلے کچھ عمل کر کے سویا کرو۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کون سے کام کر کے سویا کروں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، ایک حج اور ایک عمرہ بھی کر کے سویا کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، سارے مومنین کو راضی بھی کر کے سویا کرو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا، مجھ سمیت سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اپنا شفیع بھی بنا کے سویا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئی کہ میں اتنے سارے کام بھلا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، تو پریشان ہو گئی، یہ کام تو بالکل آسان ہے۔ عرض کرنے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ فرمایا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گی، رب تعالیٰ تجھے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک میں ہے سورہ اخلاص، جس کو ہم قل هو اللہ شریف بولتے ہیں، بچے کو بھی یاد ہے۔ فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے، 1/3، جو 3 مرتبہ تلاوت کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں میں 2 باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن حافظ صاحب ہمارا وضو ہی برقرار نہیں رہتا، ہم پڑھیں کیسے؟ تو آؤ یہ بھی مشکل حل کر دوں۔ آپ بغیر وضو قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہو اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہو۔ بغیر وضو قرآن پاک کو چھونا منع ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر تم وضو کے ساتھ نہیں تو قرآن کو چھوؤ نہ، اور اگر آپ کو قرآن پاک زبانی یاد ہے تو آپ بغیر وضو قرآن مجید میں سے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو گے، رب تعالیٰ پھر بھی پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا جو عرض کرنی ہے وہ یہ، ہم اپنے آباء و اجداد سے ختم شریف دلاتے آ رہے ہیں، باپ دادا سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے ختم کتنے لکھا ہے، کیا ختم ہو گیا، کہاں لکھا ہے، تو اکثر بندے جواب نہیں دے پاتے۔ تو آج میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ کہاں لکھا ہے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جب ہمارے ہاں ختم شریف پڑھا جاتا ہے، اس میں قل یا ایھا الکافرون 1 دفعہ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ، الحمد شریف 1 مرتبہ، اور سورہ اخلاص اونچی بولو۔ کبھی آپ نے سوال کیا ہے، حضرت صاحب ہے تو سارا ہی قرآن، ساری صورتیں 1 دفعہ پڑھ رہے ہو، یہ سورہ اخلاص 3 دفعہ کیوں پڑھ رہے ہو؟
اگر آپ پوچھ لیتے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ سورہ اخلاص 3 دفعہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو ختم قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم یہ بتلا دیں اس میں ختم قرآن کا بھی ثواب شامل ہے، اس لیے ختم شریف بولتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں، جیسے دیکھو ہمارے سفیان بھائی مغل پورے میں ڈرائی پورٹیں کام کرتے ہیں، اگر یہ یہاں سے چلے راستے میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے جائیں، وہاں پہنچنے تک سینکڑوں قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر بندہ، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، اگر وہ گھر سے نکلے سورہ اخلاص ہی پڑھتا جائے، واپس آئے سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، رات کو لیٹنے لگا ہے نیند نہیں آ رہی، سورہ اخلاص ہی پڑھتا جائے، میں کہتا ہوں ہر بندہ روزانہ سینکڑوں قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک آپ کو بڑی پیاری حدیث سناؤں، بڑی پیاری، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں شوق پیدا ہو جائے کہ میں بھی پڑھنا شروع کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سورہ اخلاص بڑی پڑھتے تھے، نماز کے اندر الحمشری کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھے، نماز پڑھ کے فارغ ہو پھر بھی سورہ اخلاص ہی پڑھے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، پوچھا بھئی تجھے سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی سورت یاد نہیں ہے؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد تو ہے۔ فرمایا پھر تو سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے پیار ہی بڑا ہے، سورہ اخلاص سے پیار ہی بڑا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا میرے صحابی تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے، یہی پیار تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اور ایک اور بڑا پیارا نسخہ بتلاؤں، اکثر ہمارے ہاں یہ شکوہ شکایت سننے میں آتا ہے، حافظ صاحب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوئی یہاں تک کہہ دیتا ہے رب تے ساڈی سندا ہی نہیں، حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ قرآن پاک کی نص کے خلاف ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ بہرحال ان کے کہنے کا مقصد ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہے نا ایسے شکوہ شکایت۔ تو آؤ آج ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں، عمل کرو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ کیوں جی، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نسخہ سنو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھنے میں مشغول ہو گیا، بس سورہ اخلاص بھی قرآن پاک کا حصہ ہے نا، بولو تو صحیح، فرمایا جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گیا، اتنا قرآن پڑھ رہا ہے، اتنا قرآن پڑھ رہا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کو دعا مانگنے کا بھی موقع نہیں ملتا، فرمایا رب تعالیٰ ایسے بندے کو بن مانگے ہی عطا کرتا چلا جائے گا، اس کی حاجت رب پر آئے گی نہیں، رب تعالیٰ پہلے ہی پوری کرتا چلا جائے گا۔ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے کتنا ثواب ملے گا؟ منچو بولو، تو سبھی اس پر عمل کرو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔
دوسرا کام بتلایا ایک حج اور ایک عمرہ بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا عائشہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ بھی پڑھ لو. ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے پڑھ. کوئی پیسہ خرچ ہوا ہے؟ اونچی بولو یا. اب سنو اس کا فائدہ کیا ہے. فرمایا عائشہ اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو رب تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا. یقین جانیے میں یہ حدیث جب پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ رب العزت سرکار کی امتیوں پر بڑا ہی مہربان ہے. بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے. وہ چاہتا ہے یہ کوئی بہانہ کرے میں ان کی بخشش کر دوں، اور ہم بھی ایسے نکمے ہیں بہانہ بھی نہیں کرتے. کوئی تو فلمیں ڈرامے دیکھتا سو رہا ہے، کوئی ناول ڈائجسٹ پڑھتے پڑھتے سو رہا ہے، اور کوئی میوزک کی جھنکار میں ہی سو رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. مسجد میں بیٹھے میری باتوں کا جواب آپ نے صحیح دینا ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت صاحب عام بتلائیں ایک بندہ فلمیں ڈرامے دیکھتا دیکھتا سو جائے، خواب کے اندر کیا چیز نظر آئے گی؟ اونچی بولو یار. وہی فلمیں ڈرامے نظر آئیں گے نا. حالات دیکھا جائے کئی ایسے بندے رات کو سوئے ہیں صبح اٹھنا نصیب. یار کم از کم جب سونے لگو تیرا نامہ اعمال بند ہونے لگا ہے، اس پر مہر تو کلمہ شریف کی لگا لو. اب جو فلمیں ڈرامے دیکھتا سو جاتا ہے، یا آپ بتلاؤ یار جو کرکٹ کا میچ ہی دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے، خواب کے اندر وہی چوکے چھکے ہی نظر آئیں گے نا. اور جو رات کو سونے سے پہلے میرے آقا کا حلیہ مبارک پڑھتا پڑھتا سو جائے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جتنے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور ہاتھ جس سمت اٹھایا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اور جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. ارے عرش نے جن کے تلووں کے بوسے لیے اس مکرم معظم پہ لاکھوں سلام. حسب آپ کو میں ایک عشق اور محبت کی بڑی پیاری بات سنانے لگا ہوں. یہ جو انسان کی باڈی ہے نا، باڈی، اس پوری باڈی کے اندر چہرہ سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے. چہرہ سب سے زیادہ حسین اور پاؤں کے تلوے سب سے کم حسین ہوتے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے اتنے حسین، اتنے حسین، اتنے حسین کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں. ایک طرف تلوہ ہے سرکار کا
دوسری طرف ہمارا چہرہ ہے. وہ کہنے لگے کہ جو سرکار کے تلوے کو دیکھ لیتا ہے کسی کا چہرہ آنکھوں کو بھاتا نہیں ہے. لکھتے ہیں تیرے تلووں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. یار جن کے تلوے اتنے حسین ہیں ان کے رخسار کا عالم کیا ہوگا. ہائے ہائے ہائے. بلکہ یہ جو پاؤں کے تلوے ہیں نا, ان کا رخ عموماً زمین کی طرف ہوتا ہے. کس کی طرف ہوتا ہے؟ میں بیٹھا ہوں, میرے پاؤں کے تلوے کا رخ زمین کی طرف ہے, چلتا ہوں زمین کی طرف. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. ایک آپ کو ایسی عشق اور محبت کی بات سناؤں, آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا ہے, ساری زندگی مزہ ہی آتا ہے. یہ جو میں نے ایک لفظ بولا حلیہ مبارک, کیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بتلایا جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار کیسا تھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشمات مبارک کیسی تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس کیسا تھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس کیسا تھا. تو جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لکھا گیا, وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کا بھی ذکر آیا. کس کا ذکر آیا بابا جی؟ جب قد مبارک کی باری آئی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا. کون سا تھا؟ درمیانے سے کیا مراد ہے؟ نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا, بلکہ سرکار کا قد مبارک ایسا تھا, اونچی بولو یار, بڑی مزے کی بات بنا ہے. قد مبارک ایسا تھا, ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو. اب ہماری اس محفل میں چھوٹے قد والے بھی موجود ہیں, درمیانے والے بھی اور لمبے قد والے بھی, سبھی بیٹھے ہیں. لمبے قد والے کا سر اونچا نظر آ رہا ہے, درمیانے والے کا نیچا نظر آ رہا ہے. جب سارے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں گے, لمبے قد والے کا سر اونچا نظر آئے گا, درمیانے والے کا نیچا نظر آئے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تو درمیانہ تھا, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں بھی جلوہ فروز ہوتے, آپ کا سر اقدس سب سے اونچا ہی نظر آتا تھا. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. یار ایک مقام پر لکھتے ہیں جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, جن کی 1 بوند سے حوض کوثر بنی, 1 سے سلسبیل بنی. لکھتے ہیں جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, ارے ہے وہ رحمت کا دریا. یار اگر کوئی فلمیں ڈرامے دیکھنے کی بجائے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہی پڑھتے پڑھتے سو جائے, ارے کیا پتا اس کو خواب میں میرے آقا کا دیدار ہی نصیب ہو جائے.
مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو گے کتنا ثواب ملے گا؟ اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تیسرا کام بتلایا سارے مومنین کو راضی بھی کرنا ہے۔ اچھا یہ میں حدیث پڑھ کے نہ پریشان ہو گیا، میں نے کہا گھر میں 5 افراد ہوں تو 5 کو راضی کرنا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سارے مومنین کو راضی کرنا ہے، لیکن قربان جائے سرکار نے راضی کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا عائشہ رات کو سونے سے پہلے سارے مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، سب کو راضی کرنے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اب وہ دعا کون سی ہے جس کے پڑھنے سے سب کے لیے دعائے مغفرت ہو جائے؟ وہ دعا بھی آپ کو یاد ہے۔ دیکھو میں نے سورہ اخلاص بتلائی، وہ بھی آپ کو یاد، اور تیسرے کلمے کا پہلا جز وہ بھی تقریباً سب کو یاد، اور یہ دعا بھی آپ سب کو یاد ہے۔ پتہ کون سی دعا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، آگے کیا ہے؟ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سارے مومنین کا ذکر آ گیا، جو یہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے رب تعالیٰ اس کو سارے مومنین کو راضی کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ چوتھا کام فرمایا مجھ سمیت سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اپنا شفیع بھی بنا کے سونا۔ دیکھو یار ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو جس کی شفاعت سارے نبی بھی فرمائے، سارے رسول بھی فرمائے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے، وہ کتنی شان والا ہوگا۔ یہ شان ملے گی کیسے؟ یہ منصب ملے گا کیسے؟ فرمایا عائشہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر بھی سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر درود پڑھ کے سونا، قیامت کے روز میں بھی سارے نبی سارے رسول تیری شفاعت کرنے والے بن جائیں۔ اب وہ درود پاک کون سا ہے جس کے پڑھنے سے یہ سعادت مل جائے؟ وہ بھی بڑا آسان سا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد تو سب کو یاد ہے، وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین کیا ہے جی؟ وعلی، ایک مرتبہ پھر وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، وعلی جمیع الانبیاء، اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ آگے چاہے ملا کے پڑھ وعلی اصحابہ وبارک وسلم پڑھ لو۔ اگر کسی کو یہ درود پاک یاد نہیں ہوتا تو اور آسان کام کر دوں، اور آسانی کر دیں بھائی، اتنا ہی کہہ لیا کرو یا اللہ سونے آقا تے بھی درود ہوئے تے سارے نبیاں تے سارے رسولاں تے بھی درود ہوئے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر میں عرض کروں گا، لیکن عرض کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے تھوڑی سی اجازت لوں گا۔ اگر آج ہمیں مسجد میں بیٹھے اپنی کسی خامی کا پتہ چل جائے تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟
اونچی بولو یا ناراض نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مرنے سے پہلے مجھے خامی کا پتہ چل گیا ہے۔ آج خامی کا پتہ چل جائے توبہ کر لو، رب تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر مرنے کے بعد پتہ چلا میرے اندر یہ خامی تھی، پھر خامی دور ہو جائے گی؟ توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو پھر میں اگر کچھ کڑوی باتیں کہوں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، تو وہ بہت بڑی کامیابی کو اس نے حاصل کر لیا۔ اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو، کہا ماننا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہا ماننا۔ اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، ہر بندہ آج گریبان میں جھانک کر دیکھے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یا شیطان کا کہا مانتے ہیں؟ اگر میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، اور میں ایک بڑی آسان سی مثال دوں۔ میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا، دوست کہتا ہے نہیں حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جانا۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، آپ بھی بولو، کس کی ماننی چاہیے؟ اچھا والد صاحب کی کیوں ماننی چاہیے؟ یہی وجہ ہے نا کہ والد کا مقام دوست سے افضل اور اعلیٰ ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو پھر ہمیں ایک نسخے کا پتہ چلا، جب اعلیٰ اور ادنا کی بات اکٹھی آ جائے، بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے، تو چھوٹے کی بات چھوڑ دو، کس کی مانو؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ دیکھو بھائی آپ بولتے ہو نا، مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ نہیں بولو گے میں سمجھوں گا یار میں جو کہہ رہا ہوں ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ پھر سنو ایک مرتبہ، سب آپ نے بتلانا ہے، جب بڑے کی بات اور چھوٹے کی بات اکٹھی آ جائے تو کس کی ماننی چاہیے؟ ایک مرتبہ پھر بولو۔ آپ میں سے کوئی مجھے اس کا ترجمہ بتلائے گا کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اونچی بولو سر، اللہ سب سے، کیا سب سے بڑے کی بات مانتے ہو؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، کیوں جس کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ شیطان کہتا نہیں بیٹھا رہ گپا لا، اور بیٹھ کے حکا پی، کاروبار کر، بیوی بچہ سے بے، مسجدیں نہ جا۔ مسجد میں بیٹھے ہم کس کی مانتے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے، شیطان کہتا ہے نہیں بستر سے ہور وڑ جا، کدی ماننے ہیں؟ رب تعالیٰ فرمائے حلال کھاؤ حرام کے قریب، شیطان کہتا نہیں پیسہ آنا چاہیے رہے، پاویں چوری کر کے آوے، پاویں ڈکیتی کر کے آوے، پاویں بہناں دی جائیداد تے قبضہ کر کے آوے، پاویں پڑوسیاں دی جائیداد تے قبضہ کر کے آوے، پیسہ آنا ہے، پاویں یتیماں دا مال کھا گیا، پیسہ آنا چاہیے۔
ہم کس کی مان رہے ہیں؟ پھر ہم زبان سے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا، اونچی بولو گا، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ، کیا اعلیٰ نبی کا کہا مانتے ہیں ہم؟ یار رب تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کا کہا سورج بھی مان رہا ہے، جس کا کہا چاند بھی، اونچی بولو یار، جس کا کہا جانور بھی، جس کا کہا درخت بھی، جس کا کہا پتھر بھی، کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ اچھا آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو، ماشاءاللہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت مجھے دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ شیطان کا کہا ماننے والا کامیاب ہو جائے گا؟ کیوں جی، ہے کوئی ایسی آیت؟ اونچی بولو، تو پھر اس کا کہا کیوں مانتے ہو؟ ہاں میں اس کے مقابلے میں یہ آپ کو آیت بتلا سکتا ہوں، 23واں پارہ ہے سورہ صاد، اس کے آخری رکوع میں جب رب تعالیٰ نے شیطان سے کہا سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو رب تعالیٰ نے فرمایا نکل جا، تیرے اوپر لعنت برسے گی۔ تو اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک، فرمایا جا، مہلت دے دی گئی۔ تو اس نے پھر قسم کھائی، قال فوعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے بھی تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں ان انسانوں کو گمراہ ضرور کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو اخلاص سے تیری عبادت کریں گے ان کے اوپر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ تو رب تعالیٰ نے آگے جواب کیا دیا؟ فرمایا قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ فرمایا پھر میرا بھی فیصلہ سن لو، حق بات یہ ہے اے شیطان میں تجھے بھی اور جتنے تیرے پیچھے چلنے والے، تیرا کہا ماننے والے، سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ ارے شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے، اور سونے آقا کے پیچھے چلنے کا انجام جنت ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہو، اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ ایک جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے، میں ایک دم اچھل پڑتا ہوں، سگریٹ کی آگ مجھ سے نہیں سہی جاتی، تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر شیطان کا کہا ماننا چھوڑ دو، آؤ اس نبی کا کہا مانو جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے محبوب کی بات مان لی اس نے میری بات ہی مان لی۔ اور جس نے میری بات مانی، میرے محبوب کی مانی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا قیامت کے روز وہ ان بندوں میں شامل ہو جائے گا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، ارے رسول ہیں، ارے شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور اللہ کے ولی ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ اس کا بھی حشر ہو جائے گا، ان کے ساتھ یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں بات آئے حافظ صاحب ہم تو سرکار کی بات مانتے ہیں، تو اور تھوڑا سا فیصلہ کر لیتے ابھی،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی. کیوں جی ایسا ہی ہے نا؟ فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں، اونچی بولو، کہنا جی آنکھیں نے کھل دی. تو ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کر، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے. یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی. جناح گارڈن چلے جاؤ فجر کے وقت، مسجدیں ویران ہیں اور پارکیں بھری ہوئی، عورتیں مرد اتنا رش کہ گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پڑھا، میں کہا یار تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگا جی ڈاکٹر نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس چلا، میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجئے؟ کہنے لگے حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہنے لگا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیاں؟ میں کہا ضرور دس. کہنے لگا دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے، تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. ایک اور چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ میری باتیں دل پر چوٹ کر جائیں. یار میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے جی؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ نمک کھانا چھوڑ دو، حضرت جی آپ میٹھا کھانا چھوڑ دو، تسی جی چھوٹا گو چھڑ دیو، تسی وڈا گو چھڑ دیو. مسجد میں بیٹھے ہو صحیح بات کرنا، چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار، اور تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار. بڑا گوشت، نمک، میٹھا، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ رہا. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، رشوت کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا. ایک ہمارا دوست تھا نا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا. میٹھ کا ڈبہ رکھو، تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ غائب. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں نے کہا یار انہیں کھانا ہے؟ کہنے لگا جی ڈاکٹر نے منع کر دیا. کس نے منع کر دیا؟ میں
کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم۔ کہنے لگا نہیں حافظ صاحب، ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کے کہے سے تم مٹھائی چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ اور میری یہ بات کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، بندہ جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، یہ اولاد کے لیے کرتا ہے، میری اولاد دا کچھ بن جاوے، ایسا ہی ہے نا جی؟ یار مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا، جب ہم مر جائیں گے یہ اولاد قبر میں ساتھ جائے گی؟ جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شرابیں پیتا ہے، وہ کہنے ایسا نہ شراب پیو، جوا کھیڑے، او مت گھبرا، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے، اسی تیرے نال مران گے۔ کیوں جی جدو مر جانے تو پھر نال مر دے نہیں؟ کہنے لے جو کدے بو نہ آن لگ پہ کڈو ان فٹافٹ۔ کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لے سے تو پاپ کماندا، جیڑے کہنے سے مران گے نال تیرے اجو نوی بازیاں ہاریاں نہیں۔ ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ، تھوڑا جا اونچی آواز سے بول دو، کوئی قبر میں ساتھ، جتنے خیر خواہ ہیں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں قبر میں بھی ساتھ تشریف لائیں گے۔ پھر میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے۔ اب میں آپ سے ہاتھ مان کر ایک بات کہوں گا، ایسے نبی کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے؟ تو آؤ پھر سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تھوڑا سمجھے، نماز میری آنکھوں کی۔ اچھا اس حدیث پاک سے میں مطلب کیا اخذ کرتا ہوں؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو، چاہے استنجا پانی کے لیے اٹھو، آگے آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی یار؟ یار آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھیں، آواز سب کی نہیں آ رہی، سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم جوا کھیلتے ہیں، تاش شطرنج اڈی کھڈا بارہ ٹینی، اور ڈیروں پہ بیٹھ کے حقہ پی رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ دیکھو بھائی میرے ہاتھ بندھے ہوئے، خدا را جس نبی کا میلاد مناتے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے کام کرو، ناراض کرنے والے کام نہ کرو۔ سرکار کی آمد پر خوشیاں منانے والوں، میں اس کا مخالف نہیں، میں اس کے حق میں ہوں، کیونکہ اسلام چاہتا یہ ہے اگر تمہیں کوئی افسوس پہنچے تو تم اس کا سوگ مناؤ، اور اگر خوشی ملے تو اس کا اظہار کرو۔ ایک بندہ فوت ہو جائے، حکم ہے 3 دن تک سوگ کیا جائے، کیا کیا جائے؟ اور اگر شادی شدہ ہے اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی،
اچھا سوگ میں کیا کرے گی؟ وہ سرخی پاؤڈر لگائے گی، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے گی، وہ اپنا ظاہر ایسا بنا کے رکھے گی تو دیکھنے والے کو پتہ چلے گا اس کو افسوس ہوا ہے، نہیں سمجھ لگی؟ اور فرمایا جب عید کا دن آ جائے تو پھر تم غسل بھی کرو، نئے کپڑے بھی پہنو، سرما بھی لگاؤ، خوشبو بھی لگاؤ، تیل بھی لگاؤ، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے اس کو خوشی ملی ہے۔ کیا ملی ہے؟ تو بھائی جس نبی کے وسیلے سے ہمیں ساری عیدیں ملی، جب وہ ملے تو اس پر کتنی خوشی منانی چاہیے۔ اسی لیے جو اہل ایمان ہیں گلیاں سجاتے ہیں، مکانات سجاتے ہیں، مسجدیں سجاتے ہیں، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے ان کو خوشی ہوئی ہے، سرکار کی آمد کی خوشی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں خوشی منانے کا ایک اور طریقہ بھی بتلا دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ سرکار کی آمد پر خوشی میں چائنا کی لڑیاں لٹکاتے ہو، ایسے ہی ہے نا؟ کون سی لڑیاں؟ سرکار کی آمد کی خوشی پر چائنا کی لڑیاں لٹکاتے ہو، کیا یہ بھی خوشی کا طریقہ ہے کہ نہیں کہ سرکار کی آمد پر ہم چہرے پر سرکار کی لڑیاں سجا لیں؟ نہیں سمجھ لگی بھائی تم نے داڑھی رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ کہتا بھائی سرکار کی آمد کی خوشی میں میں نے چہرے پر لڑیاں سجا لی ہیں۔ اور یہ ایک میری بات سن لو غور سے، یہ چائنا کی لڑیاں جتنی بھی لٹکا لو، ارے یہ قبر میں ساتھ نہیں جائیں گی، یہ لڑیاں ایسی ہیں جو قبر حشر میں بھی ساتھ جائیں گی۔